ہنسارا ٹی وی نیٹ ورک سے آپ کی خدمت میں محمد جان حاضر ہوں، اور آپ سب سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہنسارا کے آثار کے پروگرام میں اس سے پہلے ہم بہت سارے قدیم آثار کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہم آپ کو بہت ہنسارا کے مزید دلچسپ اور خوبصورت آثار دکھانے والے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں۔ اگرچہ تاریخ میں اور قدیم روایات میں ہمارے بزرگ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں اور شادیوں کے موقع پر یا کسی بھی اجتماع میں گاؤں سطح پر ہمیشہ قدیم روایات، قدیم آثار، قدیم تاریخ، قدیم طور طریقوں کے بارے میں عموماً ہم سنتے رہے ہیں۔ تاریخ کے ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ ہم ان واقعات کو، ان کہانیوں کو، ان آثار کو نئی نسل تک پہنچائیں اور ان پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ ان آثار نے ہماری زندگی کو کس حد تک متاثر کیا ہے، یا ان آثار کے ہمارے زندگی پر یا موجودہ دور پر کتنا اثر ہے۔ اس حوالے سے ہم سوچیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہنسارا کے بہت سارے اہم آثار میں سے ایک روایت گاکوچ اور گرد و نواح کے بل صفائی کے رسم پر۔ سامعین و ناظرین، قدیم زمانے کے لوگوں کی زندگی کا دار و مدار زراعت پر ہوتا تھا، اور وہ زرعی معاشرے سے ہی اپنی زندگی گزر بسر کرتے تھے، اور وہ ان علاقوں میں سکونت اختیار کرتے تھے جہاں پر جنگل ہو، گھاس ہو اور چراگاہیں ہوں، اور ان تمام کو سسٹین یا ان کو قائم رکھنے کے لیے پانی کی بہت بڑی اہمیت تھی۔ پانی کی اہمیت اس زمانے میں بھی ہے، اور ہم عالمی طور پر جب پانی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو افریقہ اور ایشیا کے بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں، بہت سارے معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں لوگوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا ہے، اور وہاں پانی کتنے مہنگے مقدار میں لوگ خریدتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں ہمیں پانی سے نوازا ہے، گلیشیئر سے نوازا ہے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پہاڑ دیے ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر بڑے بڑے گلیشیئر ہیں، اور ان کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جھیل ہیں، اور کہیں بڑے بڑے جھیل ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک نعمت ہمارے گاؤں تک پہنچتی ہیں۔ تو قدیم زمانے میں لوگ سب سے پہلے ان علاقوں میں سکونت اختیار کرتے تھے جہاں پانی دستیاب ہوتا تھا، اور اس پانی کو کھیت تک پہنچانے کے لیے ان کے خاص رسومات ہوتے تھے، یعنی وہ اہتمام کے ساتھ، مذہبی عقیدے کے ساتھ اس پانی کو کھیت تک لانے کے لیے باقاعدہ ہر گاؤں میں الگ الگ رسومات تھے۔ تو گاکوچ کی بل صفائی کے حوالے سے خاص اور دلچسپ باتیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں سنائی ہے۔ چینل کی صفائی اور اس طرح کے جو زراعت کے معاملات ہے، یہ ہر سال مئی، مارچ یا اپریل کے موسم میں، یا جا کے مئی تک کے موسم میں وہاں پر ادا کرتے تھے۔ ان دنوں میں گاؤں کے سب لوگ جمع ہوتے تھے، اور رسم کے مطابق، رواج کے مطابق، دستور کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ ہر زمیندار اپنے حصے کے جو بل ہے یا نہر ہے ان کی صفائی کرتے تھے، اور اس کے لیے نمبردار، وہاں گاؤں کے نمبردار صاحب جو ہیں ایک خاص دن کا اعلان کرتے تھے۔ یہ دن ایک نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ہفتہ یا کئی دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ لوگ اپنے اپنے نہروں کی صفائی کے بعد ایک خاص دن جا کے پانی کے جو ہے سربند بناتے تھے، اور اسی دن سے پانی جو ہے گاؤں کی طرف نکلتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ گاکوچ میں جو بال صفائی کی مہم ہوتی ہے، ان کو ایک خاص قسم کی فیملی ان کو قیادت دیتی تھی، جن کو فتاکن کہتے ہیں، اور یہ فتاکن جو فیملی ہوتی تھی یہ ان دنوں میں اس رسم کی قیادت کرتی تھی،
ہوتا یہ تھا کہ اس رسم کے لیے خاص قسم کا غلہ سب لوگ لاتے تھے، اور پھر اسی غلہ کو پتھر کے اوپر ہاتھ سے ہی ان کو پیسا جاتا تھا، اور پھر اس سے آٹا بنا کے اور وہی اس سے خمیر بناتے تھے۔ اور خمیر بنانے کے بعد وہ جو فتقین کا جو بزرگ ہوتا تھا وہ اسی خمیر کو اسی پانی میں 3 دفعہ پھینکتا تھا، اور اس کے بعد دعا سے اس زمانے کے روایات کے مطابق سارے قبیلے کے بڑے وہاں ہوتے تھے، راجہ صاحب ہوتے تھے اور دیگر عہدیداران جن میں نمبرداران اور دیگر وزیر وغیرہ ہوتے تھے، تو 3 دفعہ وہ فتقین اس رزق سے یا غلہ سے یا اس سے جو خمیر یا شربت ٹائپ کا شربت جو شنا زبان میں ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایک خاص موقع پر بناتے ہیں، پکوان ہوتا ہے، تیل اور خمیر ملا کے اس کو پکاتے ہیں، حلوہ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس سے وہاں پر فتق کرتے تھے اور پانی کا آغاز ہوتا تھا۔ اس موقع پر تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور پورے سال کے لیے پانی کی فراوانی، رزق میں برکت، امن اور مل جل کر کام کرنے کے لیے وہ دعا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام لوگ، ہر گھر کے لوگ اس رسم میں حصہ لیتے تھے، کیونکہ زراعت میں ہر ایک کی شرکت ضروری ہوتی تھی۔ جب پانی نہیں ہوگا تو گاؤں میں ہریالی کیسے آئے گی، ہمارے کھیت ہرے بھرے کیسے ہوں گے؟ تو سامعین و ناظرین، اس دن سب لوگ وہاں پر جمع ہونے کے بعد اس رسم کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس دن نوجوان جنالی یا پلو گراؤنڈ میں کھیل کھیلتے تھے۔ اس دن پولو کی ٹورنامنٹ ہوتی تھی، مرد و جوان سارے اسی میں آتے تھے اور شور و غل سے، اتحاد سے، محبت سے یہ رسم مناتے تھے۔ اس کے بعد جب ہم اس رسم کی بات کرتے ہیں تو یہ ایسے رسومات ہے جن میں پبلک یا عوامی اجتماع ہوتا تھا، جن میں مل جل کر جو ہے کام کرنے کا ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور اس رسم کی ہم جب باریک بینی سے تحقیق کرتے ہیں تو یہ لوگ پانی کی اہمیت کو کتنا بڑا مقام دیتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں چینل کی صفائی اور ساتھ میں پانی کی اہمیت کے لیے جمع ہوتے ہیں تاکہ پورے سال کے لیے وہاں جا کے منصوبہ بندی کر سکے، پلان کر سکے۔ آج ہم اس روایت کو جب جدید دنیا کے لوگوں کے ساتھ تقابلی جائزہ لیتے ہیں تو ہم نوجوان لوگ جو ہیں یا ہمارے نئے نسل کے لوگ اس قسم کے رسومات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ہر گاؤں میں جاتے ہیں تو ہمارے جو کول ہوتے ہیں یا نہر یا چینل ہوتے ہیں ان کے اندر ہم گندگی پھینکتے ہیں، ہم ان کو خراب کر دیتے ہیں، ہم بغیر کسی ٹائم کے یا بغیر کسی پابندی کے چپکے سے پانی توڑتے ہیں اور پانی کو اپنے زمینوں تک لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فساد ہوتی ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس زمانے کے لوگ اسی رسم میں جب وہ جمع ہوتے تھے تو سب مل جل کر اسی دن ہر گاؤں کے لیے ایک بندہ مقرر کرتے تھے تاکہ وہ بندہ جو ہے پورے سال کے دوران اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کون بندہ جو باری لگائی گئی ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس کے لیے مخصوص جرمانہ بھی پہلے سے طے شدہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے پانی کی کمی یا بیشی نہیں ہوتی تھی، ہر ایک اپنی باری میں پانی دیتے تھے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہیں چپکے سے آپ کسی ٹائم پہ جا کے پانی لاتے ہیں کھیتوں کے لیے، جس کی وجہ سے وہاں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر کا کنسپٹ بھی تھا، اگرچہ اسلامی تعلیمات اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہاں جمع ہو کر وہ ایک خاص قسم کا شکر ادا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، وہاں پانی کی فراوانی کے لیے، اس کی کثرت کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے اور فصل کی صحیح پیداوار کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رسومات بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن جہاں باقی ہے اس کو اسلامی سیاق میں بدل دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آج جب یہ رسومات اس علاقے میں مناتے ہیں تو آج بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد باری کا انتخاب بھی کرتے ہیں،
لیکن جو دعا پڑھتے ہیں وہ بالکل اسلامی دعائیں ہوتے ہیں، قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں اور اسلامی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رسم صرف گاکوچ میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ گرد و نواح کے علاقوں میں، مثال کے طور پر بوبر میں، آگے جا کے اشکومن کے تمام گاؤں میں اور گپس کے علاقوں میں بالکل اسی جیسے رسومات ہوتی تھی۔ میں ان پر الگ الگ بولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ صومال میں شری مدد نام کی ایک زیارت کا ذکر ہے، اور پانی وہاں اور دلچسپ طریقے سے لوگ اس کا آغاز کرتے تھے، وہاں اور دلچسپ چیزیں سامنے آئے گی۔ اسی طرح اشکومن میں آپ چٹورکھن میں، پکورہ میں، ایمت میں اور اشکومن میں، اسی طرح بوبر، شیر قلعہ اس سائڈ میں، سنگل میں، ان تمام گاؤں میں جب آپ جائیں گے تو بل صفائی یا سربند باندھنے کا یہ رسم موجود ہے، لیکن اس کے اندر رسومات کی ادائیگی مختلف طریقے سے ہوتی ہیں۔ یہاں ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اس رسم کے لیے مخصوص فیملی ہوتی تھی جو وہاں جا کے اس کا آغاز کرتے تھی اور وہاں پر اس کا افتتاح کرتی تھی، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس سے ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہر ایک کے عہدیدار کو اس کے عہدے کے مطابق لوگ کام لیتے تھے۔ مثلا زیتون نام کا ایک بندہ ہوتا تھا جو ریفری ٹائپ کا ہوتا تھا، گاؤں میں جا کے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ کون وقت پہ پانی دیتا نہیں دیتا ہے، کس کے جانور یا مال مویشی کسی کے فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا گاؤں میں کسی بھی چھوٹی قسم کی چیزیں ہوتی تھی تو یہ چیزیں وہ ٹیکل کرتا تھا اور ان کے فیصلے سنتا تھا اور راجے کے دربار تک یہ سناتا تھا، اور اسی طرح آسانی کے ساتھ گاؤں کے معاملات گاؤں کے مختلف عہدیدار طے کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اوپر نمبردار صاحب، پھر آگے وزیر اور آگے پھر راجہ صاحب، یہ تمام مل کے اس زمانے میں گاؤں کے معاملات چلاتے تھے۔ تو ہم نے آج دیکھا کہ بل صفائی ہم جب کہتے ہیں تو آج اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہم پنجاب سے غلہ اگر ہمیں ملتا ہے یا شہروں سے ملتا ہے تو ہم اپنے کھیت کو آباد رکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نئی نسل کھیتوں میں محنت نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ سے، امریکہ سے اور ایشیا سے، افریقہ سے ہمیں چیزیں آتی ہیں۔ جب ہم تاریخ میں یا ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ان علاقوں میں بھی لوگ بہت محنت کرتے ہیں، سائنسٹیفک طریقے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ جس طرح ہمارے قدیم روایات میں ہنسارہ کے تہذیب میں ملتا ہے، تو ان روایات کا آغاز اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ وہاں جا کے دیکھتے تھے، ایک بڑی بیلچے سے یا گنٹی سے زمین پر زور سے مارتے تھے، اگر زمین کے اندر وہ دب جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ سردی کا موسم جو ہے اختتام کو پہنچا ہے، ابھی بہار کی آمد شروع ہوگی۔ اور بہار کی آمد کی تیاریوں کے سلسلے میں سب سے پہلے وہ گاؤں کے لوگ جمع ہو کے منصوبہ بندی بناتے تھے، سب سے پہلے وہ کول کی صفائی کرتے تھے، پھر پانی کا انتظام کرتے تھے، اور اس کے بعد رسم بی کے نام سے 3-4 دن جشن منا کے باقاعدہ جو ہے ترتیب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ بہار کو مناتے تھے، اور اسی طرح کھیتی باڑی کا آغاز کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی تھی، لوگ مل جل کر کام بھی کرتے تھے، اور کھیتوں میں ہر ایک کام کرتا تھا کیونکہ کمپٹیشن ہوتی تھی۔ اگر ایک آدمی اپنے نہر کی صحیح صفائی کرتا تو دوسرے بھی اسی طرح صفائی کرتے تھے، اور نہ کرنے کی صورت میں وہ مخصوص لوگ جو مقرر ہوتے تھے وہ ان کو جا کے جرمانہ کرتے تھے یا ان سے دوبارہ صفائی کرتے تھے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے گاگوچ میں بل صفائی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہر علاقے میں یہ رسم جاری تھی، اور اس رسم پر ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں زراعت کو، آبپاشی کے نظام کو، اور ساتھ ساتھ گاؤں میں نظم و ضبط اور فصل کی طرف توجہ دینے کی بہت اہمیت تھی، اور وہ وہاں جا کر بارش کے لیے دعا کرتے تھے، پانی کی فراوانی کے لیے دعا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ کچھ بزرگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں جا کے نظر و نیاز بھی کرتے تھے، اور گاگوچ بل صفائی کے موقع پر وہ لوگ زبردست قسم کے بکرے کو یا کسی بیل کو وہاں جا کے ذبح کرتے تھے، اور وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ اس دریا میں بہاؤ زیادہ ہوگی، پانی زیادہ ہوگی، اور یہ نالا جو ہے خوش ہوگا،
اور یہ پہاڑ اور یہ گلیشیئر خوش ہو کے ہمیں نیچے پانی چھوڑے گا، تو اس نظر و نیاز کے لیے وہ وہاں پر نیاز کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے اس مطابق جو ہے وہاں سے دعا کرتے تھے تاکہ پانی میں اضافہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو گویا نظر و نیاز کرنا، جمع ہونا، منصوبہ بندی کرنا، مل جل کے کام کرنا اور ہر کام کے لیے لوگ مقرر کرنا، یہ وہ اصول ہے جو حنصارے کے اس تہذیب سے ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھے کاموں کو دیکھنے کے لیے، ان پر غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ میں نے اس دنیا میں اور آپ کی اندر کی دنیا میں آپ کے لیے بڑے بڑے آزمائش کے مناظر رکھے ہیں تاکہ آپ ان پر غور کریں، فکر کریں، تاکہ آگے کی زندگی جو ہے آپ مطمئن ہو کر گزار سکیں گے۔ سامعین و ناظرین، حنصارے کے آثار کے لیے اتنا ہی آج ہم کافی ہیں۔ مزید فیڈ بیک یا ہمیں اس پروگرام کی بہتری کے لیے آپ کے آراء کا انتظار ہوگا۔ حنصارہ ٹی وی نیٹ ورک کے نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا ذاتی نمبر اور ای میل ایڈریس پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی دلچسپ معلومات ہیں یا کوئی دلچسپ واقعہ ہیں یا اس تہذیب کے بارے میں کوئی نئی معلومات ہے، آپ ہم ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حنصارہ کے آثار محمد جان کو